جنگ صفین کا واقعہ ہے. شخص کا نام بھی پتہ نہیں ابن کچھ کر کے تھا, میں نے نوٹ بھی کیا تھا. اس نے جنگ کے دوران سامنے والے جو تھے ان کو برا والا کہنا شروع کر دیا. امام نے فوراً بلایا, امام نے یہ کیا کرنا. امام نے بولا کہ اختلاف اپنی جگہ پر, بات کرنی ہے تو لاجیکل بات کرو, کسی کے لیے غلط الفاظ استعمال مت کرو. امام فرما رہے ہیں, ہم امام سے آگے نکل جاتے ہیں, نعوذ باللہ. لا آپ الفاظ, لا آپ خود سوچیں نا کہ ایک آدمی کی زندگی سٹرکچر ذہن میں جب سے وہ پیدا ہوا ہے, کوئی اس کے لیے مقدس ہے. آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا عقیدہ چھوڑ دیں, لیکن کوئی کسی کے لیے مقدس ہے. اب آپ آتے ہی چھوٹا سا فلیر پھینک دیا آپ نے, تو وہ آپ کے بارے میں کیا سوچے گا؟ نہ صرف آپ کے بارے میں, آپ کے پورے مکتب کے بارے میں کیا سوچے گا. لیکن وہی بات اگر آپ دلائل سے, اگر آپ پیار سے اس تک پہنچا دیں تو لوگ سنیں گے آپ کی بات. کیوں نہیں سنیں گے آپ کی بات؟ اور اثرات ہوتا ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگوں تک ہماری بات پہنچا دو, لوگ خود ہماری طرف آئیں گے, خود آئیں گے. آپ لوگوں تک ان کی بات پہنچائیں. تو یہ عقیدے کا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک آزادی عقیدے کی آزادی ہے, دوسری آزادی جو ہے وہ اجتماعی ہے. مثال کے طور پر اجتماع میں آپ چاہتے ہیں آزادی ہو, لیکن آپ کسی کے گھر میں تھوڑی گھس سکتے ہیں. آپ کی چار دیواری, آپ کی لمٹ ہے. آپ بولے میں اگلے گھر میں گھس جاؤں. صدر اسلام کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کا درخت کسی اور کے گھر کے اندر آ رہا تھا اور وہ بغیر پوچھے گھس جاتا تھا اس کے گھر میں. اب اس کے گھر والے بیٹھے ہیں, یہ بول رہے ہیں, تو اس نے آ کے رسول خدا کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ, یہ گھر میں بغیر پوچھے آ جاتا ہے, میرے گھر میں میری خاتون کے سر پہ چادر نہیں ہوتی یا کچھ نہیں ہوتا, یا ہم آرام سے بیٹھے ہوئے, یہ آ جاتا ہے درخت میں اپنے درخت کے پھل کاٹنے کے لیے. تو رسول خدا نے اس کو بلایا, کہا کہ بھائی ایسا نہیں کرو, اس کا گھر ہے. لیکن وہ بہت ہی, اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتا آدمی. تو رسول خدا نے اس کو اتنا سمجھایا کہ بھائی ایسا کرو, یہ درخت بیچ دو. کہا نہیں میں بیچوں گا نہیں. کہا اچھا ایسا کرو کہ یہ گھر خرید لو. کہا یہ بھی نہیں خریدوں گا. کہا اچھا میں تمہیں اس درخت کے بدلے میں جنت میں درخت دوں گا. تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جو چیز دیکھی نہیں اس کا سودا کیسے کروں. تو پھر بعد میں پھر کیا کیا, رسول خدا تھے, رسول خدا نے کچھ لوگوں کو بھیجا, کہا اس کا درخت اکھاڑ دو اور اس کے گھر کے باہر رکھ دو, جتنا دیکھنا ہے اب دیکھے بیٹھ کے. اجتماع ایسی ہے نا, آپ اجتماع میں یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی میں فلانے کے, قانون ہے, آپ گھر بنا رہے ہیں, محلے میں رہ رہے ہیں, آپ کو دوسرے کا احترام رکھنا ہے. آزادی کی ایک لمٹ ہے. اسی طرح اکنومیکل آزادی, اقتصادی, اس میں بھی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سارا مال اٹھا لیا, جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہی ہے شاید, کہ ایک سب مال آپ نے جمع کر لیا, ذخیرہ اندوزی کر لی. کتنی احادیث ہیں کہ جو اس پر جو ہے وہ سختی ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مال ایک ہی طرف سارا چلا جائے. وقت نہیں ہے, میں بہت زیادہ اس پہ اتنی گفتگو نہیں کروں گا. اور یہ ساری جو آزادی ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ, لیکن اب انسان جب آزاد ہے, زبان آج کے دنیا کے اندر کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ گفتگو آزاد ہے, یعنی آپ کچھ بھی بولیں, لیکن یہ کچھ بھی بولیں ویسٹ میں صرف اسلام کے لیے. نہیں جی بولنے پہ تو آزادی ہے, کوئی کچھ بھی کہہ دے, قرآن کو کوئی کچھ کہہ دے, رسول کو کچھ کہہ دے, لیکن ابھی آپ ان کے لیے کچھ بولنا شروع کر دیں تو ابھی آپ کے ساتھ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. آپ ویسٹ میں جو ہے وہ کوئی جینوسائڈ پہ بات کر لیں تو آپ پہ پابندی لگ جاتی ہے, آپ کسی پہ بھی کچھ کر لیں. تو یہ کوئی آزادی نہیں ہے. اسلام بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کچھ بھی بول لیں. جو بھی بولنا ہے اس میں پہلی چیز حکمت ہونی چاہیے. حکمت یعنی آپ دیکھیں نا کہ کس طرح قرآن جو ہے وہ حضرت لقمان کی تعریفیں کر رہا ہے. حضرت لقمان نبی نہیں ہے, مطلب ایک غلام تھے, لیکن
قرآن کہہ رہا ہے قال لقمان ابن ہی، یعنی لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یعنی حکمت انسان کو کتنا بلند کر دیتی ہے کہ قرآن بھی اس کا ذکر کرنے لگتا ہے. گفتگو کرے، اب انسان حکمت کے ساتھ کرے، مناظرہ کرے، عقل کے ساتھ کر دل کر دے. تو یہ بہرحال چند چیزیں کہ جسے امام حسین چاہتے تھے کہ آزاد رہو. آزادی امپورٹنٹ ہے، لیکن خواہشات سے، نفس سے، ظلم سے، ظلم کے مقابلے میں آزاد رہو. ظلم برداشت کر رہے ہو، کیوں نہیں بول رہے؟ توڑو اس کو، بیریئر کو. انسان خوب یہ آزادی جو ہے وہ عزیزان محترم، خوب آج ہم اپنی معاشرے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کتنے آزاد ہیں. ہماری زندگی اور اصل آزادی عزیزان محترم، آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں اصل آزادی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا ہے. یعنی جو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے پھر وہ ہر چیز سے آزاد ہے، پھر کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی. پھر جو ہے وہ خدا کے لیے ہے. خوف خدا سے ہے، دنیا کے آگے نہیں جھکے گا، خدا کے آگے جھکے گا. اگر کوئی بات کہے گا خدا کے لیے کرے گا. یہ خدا کی طرف پڑھنا. اصل امام حسین علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ جو ہمارے اندر کوالٹی پیدا ہو، ہم ایک امت بن پائیں. آج ظہور کے ہم لوگ قریب ہیں، اور جو دنیا کے حالات ہیں وہ ہمیں ظہور کے نزدیک کر رہے ہیں. تو کیا ہم آزاد ہیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کا ساتھ دے پائیں گے؟ کیا ہم چیزوں میں پکڑے تو نہیں ہوا؟ معاشرہ اپنی جگہ، سوسائٹی اپنی جگہ، عقیدہ، ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. عقیدہ آزاد ہے، زبان آزاد ہے، اقتصادیات یعنی آپ کا اکنومیکل سسٹم آزاد ہے کہ آپ امام زمانہ کو سپورٹ کر پائیں گے. آپ کی زبان آزاد ہے کہ آپ اپنے امام زمانہ کے لیے کچھ کہہ پائیں گے. سب سے بڑھ کر کیا میرا نفس آزاد ہے میری خواہشات سے کہ میں اپنے امام تک پہنچ پاؤں؟ سب سے بڑی رکاوٹ تو میں خود ہوں اپنے لیے، میری خواہشات. عزیزان محترم، یہ بہت تھوڑی سی زندگی ہے، اور اس تھوڑی سی زندگی میں اپنے آپ کو ایسا